کہ وہ رسول ہو. رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آتا ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو نئی کتاب بھی ملتی ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے جو مخالفین میں آتا ہے. چاروں طرف مخالفت ہو، بیچ میں اس کو بھیجا جائے. تو ایک صاحب کتاب رسول کی ضرورت ہے. اگرچہ یہ دعا بہت برسوں کے بعد قبول ہوئی ہے، دعا دل سے بھی قبول ہوتی. اس کے 3 مشن بیان فرمائے. یہ مضمون قرآن کریم میں کل ملا کر 3 جگہ بیان ہوا ہے. ایک یہاں سورہ بقرہ میں، ایک سورہ آل عمران میں، ایک سورہ جمعہ. ترتیب تھوڑی آگے پیچھے رہی ہے، اس کے حکمتیں کچھ مصلحتیں. یہ آنے والا رسول جو ہوگا اس کے آنے کے 3 مقاصد. مقصد نمبر 1، یتلو علیہم آیاتی. وہ کتاب جو اس کو ملی ہوگی اس کی تلاوت بندوں کے سامنے وہ کرے گا. بندے سنیں گے اور وہ بھی پڑھیں گے، یاد بھی کریں گے، حفظ بھی کریں گے. لفظ یتلو جو ہے تلاوت کا اطلاق صرف کتاب اللہ پہ ہوتا ہے. دوسری کوئی کتاب پڑھی جا رہی ہے تو اس کے اوپر تلاوت کا اطلاق نہیں ہوگا. اس کو پڑھنا تو کہیں گے، تلاوت نہیں کرے. یہ بات امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں لکھی. تو تلاوت آیات ایک تو اللہ نے رسول کو امی بنایا. امی کے معنی پڑھنے لکھنے کا جہاں دستور و رواج نہ ہو. آپ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن علوم اتنے زبردست پیش کیے کہ وہ حیرت ہوتی ہے کہ امی اور اتنا بڑا علمی خزانہ پیش کیا. فرمایا یتلو علیہم آیاتی. جب وحی اترتی تھی تو اترنے کے بعد سرکار کی جو کیفیت ہوتی تھی وہ بدلتی. اس کے بعد آپ وحی کے لکھنے والوں کو اور صحابہ کو بلاتے تھے اور وحی لکھواتے تھے کہ لکھو یہ وحی فلان آیات کے بعد لکھو. اور خود تلاوت بھی کرتے تھے اور تلاوت کرنے کے بعد صحابہ سے تلاوت سنتے تھے. اس سے ایک بات صاف نہیں کہ تلاوت ایک مستقل فریضہ ہے، عبادت ہے.
جیسے اذکار ہوتے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ اذکار ہے. اس طرح شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا سب سے بڑا وظیفہ تلاوت قرآن. اب دوسری بات سمجھو، تلاوت سیکھنی پڑے گی، یوں نہیں آئے گی. دنیا کی کتابیں پڑھنے کے لیے قانون نہیں ہے، اللہ کی کتاب پڑھنے کے قانون ہے. اس قانون کو سیکھنا ہے، پھر اس کے مطابق پڑھنا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیب سے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے پھر پڑھنا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا وَقْرَأْ، قرآن پڑھ، وَارْتَقِي، اور جیسے آیت پڑھے گا جنت کی ایک منزل طے کرے گا. وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، اور تجوید کے ساتھ جیسے دنیا میں تمہیں سیکھا تھا ایسا پڑھ. تو سیکھا ہوگا تو پڑھے گا، نہیں سیکھا ہوگا تو کیا پڑھے گا؟ تو قرآن کا ایسا پڑھنا مطلوب ہے جیسا اللہ نے اتارا ہے، اور وہ تجوید ہے، ترتیل ہے. جیسے ابھی حضرت قاری صاحب نے پڑھا، جیسے حضرت امام صاحب نے پڑھا. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ڈاکٹر کی گولی سمجھ میں نہیں آتی پھر بھی ہم کھاتے. وہ یوں کہے کہ ڈاکٹر کی گولی سمجھ میں نہیں آتی، کھانے کا کیا فائدہ؟ تو ڈاکٹر یہ کہے گا کھاؤ، فائدہ ہو. سمجھ کر پڑھو تو نور علی نور، لیکن بغیر سمجھے پڑھنے کے باوجود اللہ اجر دیتے. ایک حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب. نماز میں کھڑے ہو کر پڑھے تو ایک حرف کی 100 نیکیوں کا ثواب. ایک پارہ پڑھے گا تو اتنی نیکیاں جمع ہو جائے گی کہ انشاءاللہ اتنے تو گناہ بھی نہیں ہو. نیکیاں جمع کرو. ہم لوگ نیکیاں جمع کرتے ہیں لیکن ضائع کر ڈالتے ہیں. نیکیاں جمع کر کے رکھو، بچا کے رکھو، وہ ضائع نہ ہو جائے، اس کا خیال کرو. تو جو عقل پرست ہیں وہ کہتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا تو پڑھ کر کیا کریں؟ سمجھ میں نہ آئے اور پڑھے تو ایک حرف پر 10 نیکیاں دیتے ہیں. بغیر سمجھ میں آئے ہوئے کوئی کتاب دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے تو قرآن ہے. ورنہ اپنی اخبار بھی 2 روپیے کا جب ہی لیتا ہے جب پڑھنا تھا. سمجھ رہا ہو تو ہی لیتا ہے، جو لیتا ہی نہیں. گھر میں کئی قرآن رکھیں، سمجھنے والے کوئی نہیں ہے لیکن پڑھتے ضرور. پڑھو، گھر میں قرآن کے پڑھنے سے رحمتوں کا نزول ہو. گھر میں روشنی ہوگی، اجالے ہوں گے، رحمت کے فرشتے آئیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے. اور یاد رکھو کہ قرآن 2 چیزوں میں نام، الفاظ
اور معنی. قرآن کے الفاظ بھی مطلوب ہیں جیسے کہ اس کا معنی مطلوب ہے. معنی سمجھیں گے تو عمل کریں گے، لیکن معنی کے لیے الفاظ ضروری ہیں. لیکن الفاظ پڑھنا آنا چاہیے، ضروری ہے. ایک مقصد سمجھ میں آ گیا بھائی. اب دوسرا مقصد، آج صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یعلمہم الکتاب والحکمت، کہ وہ قرآن جو اترا ہے اس میں جو مسائل اور احکام ہے وہ نبی بیان فرماتے. کیسے بیان کرتے ہیں؟ آپ تو امی ہیں. جب قرآن اترتا ہے تو نبی کو کہا بالکل خاموش لیٹے رہو. خاموش لیٹوں گا اللہ تو یاد کیسے ہوگا؟ فرمائے یاد ہم کروائیں گے. اور اللہ اس کا مضمون کیسے بیان کروں گا؟ فرمایا مضمون ہم بیان کریں. تمہارے دل میں قرآن کے علوم کا گنجینہ بھر دینا یہ ہمارا کام ہے. ثم ان علینا بیانہ. پھر یہ جو آیتیں اتری ہے اس کا بیان آپ سے کروائیں گے. تو جب آیتیں اترتی ہے تو سرکار اس کے احکام بیان کرتے ہیں، مسائل بیان کرتے ہیں، جس سے بات اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے. تو پہلے کتاب کے الفاظ سیکھنا ہے، پھر اس کے بعد اس کے علوم سیکھنا ہے. پھر فرمایا حکمت کی تعلیم دے دیں. حکمت کا ایک معنی مفسرین نے ذکر کیا احکام. ایک معنی ذکر کیا تعلیم. ایک معنی ذکر کیا تقوی. ایک معنی ذکر کیا کسی معاملے کی تہ تک پہنچنا. یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے. تو بچوں کا کچھ کام بھی نہیں اس میں، یہ چلے جائے وہی اچھا. اور چوتھی چیز جو بیان فرمائی وہ سنت. حکمت کا معنی سنت. کسی آیت پر عمل کیسے کرنا ہے وہ نبی سکھائے. نبی کے سکھانے سے آئے گا. کیونکہ نبی کیا ہے؟ نبی معلم ہیں. کہے کہ کتاب کے اور حکمت کے معلم ہیں، سنتوں کے معلم ہیں، دین کے معلم ہیں. تو معلم کے پاس سیکھنا پڑتا ہے. ایک مضمون سمجھو. جب اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب اتاری تو اس کے ساتھ کتاب سمجھانے والا رسول بھی بھیجا. ہاں ایسا ہوا ہے کہ نبی آیا شریعت سمجھائی کتاب نہیں لائے، یہ ہوا ہے. لیکن جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری کتاب کے ساتھ رسول کا آنا لازمی ہے، جس سے یہ پتا چلا کہ استاد کے بغیر علم ناقص ہے. بلکہ یہ پتا چلا کہ معلم کی تعلیم کے بغیر علم ناقص آئے گا. عرب والے کتنا علم تھا ان کے پاس. عربی کے بڑے زبردست ماہر تھے.
لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کے نہج کو پہچاننا مشکل ہوا. دیکھو ایک واقعہ سناؤ. قرآن کریم میں سحری اور افطاری کا ٹائمنگ دیا ہے. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. یہ آیت ہے. کہ جب رات کے دھاگے سے صبح کا دھاگا، صبح کے دھاگے سے رات کا دھاگا نمایاں ہو تو یہ سحری افطار کرو. صحابہ کرام عربی دان ہیں، عربی کی بڑی مہارت ہے. اس سے پتہ چلا کہ خالی الفاظ کا ترجمہ آ جائے تو آدمی مفسر نہیں بنتا. ایک صحابی انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے کالا دھاگا رکھا اور ایک سفید دھاگا، اور سحری کرنے کے بعد کالا اور سفید دھاگا لے کر بیٹھتے تھے. جب سفید دھاگا نظر اچھی طرح آنے لگتا تھا تو فرماتے تھے سحری کا وقت ختم. جب افطار کا وقت آتا تھا تو پھر دھاگے لے کے بیٹھتے تھے، تکیے کے نیچے سے نکالتے پھر دیکھتے تھے. اب کالے دھاگے میں اور سفید دھاگے میں نمایاں نہ رہا، دونوں مکس ہو رہے ہیں. فرمایا افطار کا ٹائم ہو. سرکار سے جا کر بات کی، حضور نے فرمایا یہ مراد نہیں، یہ سفیدی جو ہے اس سے صبح کی سفیدی مراد ہے. رات سے افطار کے وقت کا اندھیرا جو چھاتا ہے وہ مراد ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وسادتک العریضۃ، تیرا تو بھائی تکیہ بہت بڑا رہا کہ اس کے اندر جو ہے سورج بھی طلوع ہو، نکلے بھی اور ڈوبے بھی. معلوم ہوا کہ قرآن کریم سمجھنے کے لیے علوم ضروری ہے، حدیث ضروری ہے، اللہ والوں سے تعلق ضروری ہے. اس کے بغیر سمجھ نہیں سکتے. بہت سے لوگ کہتے ہیں تصوف کی کیا ضرورت ہے، اور یہ جو پیر کی کیا ضرورت ہے اور مرشد کی کیا ضرورت ہے. میں آپ کو ضرورت بتاتا ہوں. ضرورت ہے دن میں اجالا ہوتا ہے، سب نظر آ جائے. شرط کیا ہے؟ آنکھ روشن ہو. باہر روشنی ہے لیکن باہر روشنی جو ہے کب نظر آئے گی؟ جب اندر روشنی ہو، یعنی آنکھ میں روشنی ہو. اگر کسی کی آنکھ بند ہے، نابینا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس کو یہ روشنی نظر نہیں آئے گی. کیوں؟ روشنی تو ہے. پھر کیوں نظر نہیں آتا؟ کہ اندر کی بینائی. تو یاد رکھو کہ باہر کی روشنی کے لیے اندر کی روشنی ضروری ہے. اس طرح سے یہ علوم کو سمجھنے کے لیے اللہ والے کی ضرورت ہے. وہ سمجھاتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. ورنہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ بھئی کتاب اللہ کے اندر علوم موجود ہیں، احادیث ہزاروں کی تعداد میں، اب ہم کو کیا پیر کی ضرورت ہے، ہم لوگ نمٹ لیں. ایک صاحب تھے ایسے ہی ذرا پڑھے لکھے جاہل تھے. وہ جو ہے نماز کے اندر کتا ساتھ رکھتے تھے.
لوگوں نے کہا بھائی نماز میں کتا کیسے ساتھ رکھتے ہیں؟ حدیث میں کہ جب نماز پڑھو تو قلب کی توجہ کے ساتھ پڑھو. اور مولانا نے کہا کہ قلب جو ہے کاف سے آئے تو دل کے معنی میں آتا ہے. حضور قلب سے نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے، قلب کے ساتھ نہیں ہے. ایک صاحب تھے، وہ کتابیں پڑھنے کا بہت شوق رکھتے ہیں. ان کے ہاتھ میں ایک کتاب آئی، انہوں نے پڑھ ڈالی تو مولانا کے پاس آئے کہ مجھے پوری کتاب سمجھ میں آئی لیکن اس کا جو ٹائٹل ہے وہ سمجھ میں نہیں. ٹائٹل کیا ہے اس کا؟ سوبڑے. ٹائٹل ہے اس کا سوبڑے. سوبڑے کیا چیز ہے؟ مولانا نے کہا 100 پڑھے. سمجھے بات؟ تو رہبری کی ضرورت ہے. بغیر رہبری کے آدمی کا کام نہیں چلتا. کہاں وہ غلطی کر بیٹھے گا، کہاں غلط چل بیٹھے گا کہہ نہیں سکتے. اس لیے اللہ والوں کا ہونا ضروری ہے. وہ ہمارے دل کو صحیح راستے پر ڈالیں گے، ورنہ دل تو کہیں بھی جا کے لگ جائے گا لیکن دل کو صحیح راستے پر کون ڈالے گا؟ صاحب دل ڈالے گا. کسی عقل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. آدمی کو جینا مرنا آ جاتا ہے. اپنے آپ کو شاعر کہتا ہے تو کو مٹا اتنا کہ تو نہ رہے. یہ جو کہتا ہے کہ میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، یہ تو پنا جو ہے نا، جب میں پنا جس کو کہتے ہیں وہ نکالو. تو کو مٹا اتنا کہ تو نہ رہے اور تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. اور وہ میں اتنا کمال پیدا کر، اللہ ہو میں اتنا کمال پیدا کر کہ وہ جو رہے تو نہ رہے. اپنے آپ کو مٹانا بڑی بات ہے. تصوف کا خلاصہ اور کلمے کا خلاصہ اپنے اندر کا جتنا اپنا وجود ہے ان کی نفی کر دینا اور اللہ کا اس بات کرنا، لا الہ کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، نہ میرا کمال ہے نہ میری خوبیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ. وہ رضائی جو ہوتی ہے نا، رضائی اس میں مٹی بھر جاتی ہے. وہ رضائی کو لے جاتے ہیں باہر دل میں دودھ کے اندر اور 2 آدمی پکڑتے، ایک کنارے سے اس کنارے سے پکڑتے اور ایک آدمی ڈنڈا لے کے کھڑا رہتا. وہ 2 پکڑتے ہیں، یہ ڈنڈے سے مارتا ہے، سب دھول اندر سے غبار جو ہے وہ نکل جاتا ہے. اس طرح لا الہ الا اللہ کے ڈنڈے دل کے اوپر پڑیں گے تو اندر جتنا غبار ہوگا سب نکل جائے گا. اس لیے ذکر کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ذکر کرتے ہیں، تو ذکر نہیں کریں گے تو کیا کریں؟ ایک صاحب نے اعتراض کیا، مولانا ایک آدمی ہے مسجد میں بیٹھتا ہے اور الا اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں نے کہا بات جو ہے وہ دنیا کی فلمی گانے گاتے ہیں، اس کو تو مسجد میں گا نہیں سکا اور مسجد میں وہ اللہ کرتا ہے، اس کے فتوے پوچھ رہا ہے. بھائی اللہ کرنے والے بنو، ذکر کرنے والے بنو. ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ یہ جو دنیا کا غبار چھایا ہوا ہے نا وہ نکل جائے گا. تو حکمت کا معنی کیا ہوا؟ حکمت کے معنی تقویٰ، حکمت کے معنی سنت. اتباع سنت 2 چیزیں جو ہے ضروری ہے. کتاب اللہ اور سنت کی اتباع تو دین آئے گا.
دین یہ دو چیزوں سے بنتا ہے، پھر دو چیزیں اس کی مزید خادم ہے، اجماع امت اور قیاس، وہ دونوں خادم ہیں اس کے، کتاب اللہ کے اور سنت کے خادم یہ دو ہیں، یہ چار پہیوں کے اوپر گاڑی چلتی ہے دین۔ اب آخری درجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ جو آنے والا رسول ہو وہ تزکیے کا کام بھی کرے، یعنی دل میں سے کفر ہے، عقیدہ باطل ہے، شرک ہے، شرک جلی ہے، شرک خفی ہے، یہ سب دل میں سے نکالے، پہلے دل کو کلین کر لے، اس کے بعد جو ہے وہ عبادتوں میں لطف آئے۔ مفتی سید عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ، جن کی فتاوی رحیمیہ 10 جلدوں میں، ہر عالم کو دیکھنا چاہیے۔ اب اس کی نئی ترتیب بن کر آ گئی اور ابواب اور کتابیں سب الگ الگ کر دی ہیں، اس کو دیکھا کرو، علماء کو خاص دیکھنا چاہیے، اپنے پاس رکھا کرو۔ اس میں حضرت نے ایک مسئلہ لکھا ہے، مسئلہ تو کیا ہے، بات یہ لکھی حضرت نے کہ پہلے زمانے میں مسجدوں کے ساتھ کنویں ہوا کرتے تھے، لوگ کنویں سے پانی نکالتے اور لوٹوں کے اندر لیتے تھے اور وضو کرتے تھے۔ آج اللہ نے بڑی سہولتیں فرما دی، بہت آسانیاں فرما دی، نل لگے ہوئے ہیں، حوض ہیں، تمام چیزیں۔ حضور کے زمانے میں مسجد میں بیت الخلا بھی نہیں اور وضو خانہ بھی نہیں، صحابہ کو بڑی تکلیف ہو جاتی۔ اتنا شاندار چھت بنایا ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، میرے آقا کی مسجد میں نہ پنکھا ہے نہ ایسی چھت ہے، وہ کچی چھت، اور وہ بھی کھجور کے پتے ڈال کر بنائی، اور وہ بھی بارش کے اندر ٹپکتی تھی، اور نبی کی پیشانی اتنی قیمتی وہ کیچڑ میں سجدہ کرتے۔ ہم لوگ کیا نماز پڑھتے ہیں اور کیا عبادت کرتے ہیں، کیا اللہ اللہ کرتے ہیں، بس وہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اچھی بات کہی ہے، استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر، کہ ہمارا استغفار ایسا ہے کہ اس کے اوپر کئی اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مفتی صاحب نے لکھا کہ کنویں کے اندر جو ہے چوہا گرا، وہاں کے لوگ مسئلہ پوچھنے کو ہے، حضرت کنویں کے اندر جو ہے چوہا گر کر مر گیا، کتنی ڈولے نکالی ہے؟ فرمایا کہ 20-30 ڈولے نکل گئے، نکل پھر آگے حضرت ڈولے نکال لی، کنواں پاک ہوا، تو حضرت نے پوچھا کہ وہ چوہا نکالا تھا، چوہا اندر۔ بھئی کنواں جس کی وجہ سے ناپاک ہوا، جب اسی کو نہیں نکالا تو اب پانی تم دوسرا ڈالو گے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے۔ تب تو عقل نہ کرو، بہت سمجھداری کے دعوے کرتے ہو تو کیا ہو گیا تمہاری عقل کو؟ حضرت نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ چوہا اگر اندر رہے گا اور پانی نکالتے رہیں گے اور ڈالتے رہیں گے تو پانی نہ پاکی رہے۔ آج ہماری نماز کا کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولانا نماز کا دل نہیں لگتا، عبادت کا دل نہیں لگتا، قرآن پڑھتے ہیں تو جی گھبراتا ہے، اس بنا پر کہ دل میں اخلاق رذیلہ کے چوہے، یہ اللہ والوں کے یہاں لوگ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہاں؟ وہ یہی کام کرتے ہیں، جو اندر کے کیڑے مکوڑے اور مرے ہوئے چوہے ہیں
یہ تکبر ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، حسد ہے، حرص ہے، بغض ہے، عداوت ہے، یہ تمام چیزوں کو نکالنے پر محنت کریں۔ تمام چیزوں کو نکالتے ہیں، دل بالکل آئینے کی طرح صاف ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد آدمی اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کی نماز بنتی ہے۔ نماز کی حقیقت اللہ نصیب فرما دے کہ نمازی رسمی طور پر پڑھ لینا، انہیں نماز کی حقیقت اللہ نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بڑے مشائخ میں سے ہیں، بالاکوٹ میں شہید ہوئے، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ رات کو نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت پڑھتے پھر سلام پھیرتے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھتے پھر سلام پھیرتے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں پھر سلام پھیرتے ہیں، بیچ میں سر بھی جاتے ہیں کہ نہیں۔ ایک دن ان کے دوست آئے مولانا عبدالحی پٹاکی، انہوں نے کہا مولانا اسماعیل صاحب کیا کر رہے ہو؟ کہا میں کوشش کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام جو رات کو تہجد پڑھتے تھے ایسی 2 رکعت بھی ایسی 2 رکعت میں پڑھ لوں۔ یہ 2 رکعت پڑھتا ہوں لیکن ابھی حضور قلب ہی نصیب کی، دل اچاٹ رہتا ہے کچھ جلدی ختم کرو جلدی ختم کرو۔ کیا ایسا کرو، کل میں تم کو ایک جگہ لے جاتا ہوں، میرے ساتھ چلنا، ٹھیک ہے؟ دوسرے دن سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں لے گئے، بٹھایا، پہلی مرتبہ گئے، حضرت یہ آئے ہیں ایک مقصد لے، کیا مقصد ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام والی 2 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، ورنہ تو میرا تو کام نہیں ہے، میرے کو تو کوئی آتا جاتا ہے نہیں، اللہ والے تو اپنے آپ کو مٹائے ہوئے، وہ تو اپنا کوئی کمال ظاہر کرتے ہی نہیں۔ بہت اصرار کیا کہ حضرت کچھ توجہ کر دیجیے، تو ٹھیک ہے، ایک کو کہو کہ یہاں ابھی 12 بجے رات کو کھڑے ہو جائیں، میں وہاں پیچھے بیٹھا رہوں گا، میں تو بیٹھا رہتا ہوں، میں تو وہاں بیٹھا رہوں گا۔ حضرت پیچھے بیٹھ گئے، وہاں تلاوت کرتے ہوں گے، ذکر کرتے ہوں گے، انہوں نے نماز شروع کیا۔ تہجد کا وقت ختم ہونے لگا، مولانا عبدالحی صاحب نے ذرا سا اشارہ کیا کہ تہجد کا وقت ختم ہو رہا ہے، انہوں نے جلدی جلدی جو ہے دوسری رکعت مختصر کر کے اپنا سلام پھیرا۔ یہ کیا ہوا؟ میں تو 12 بجے سے کھڑا تھا، تو کتنی رکعت؟ میری تو ایک ہی رکعت ہوئی اور یہ رات پوری بھی ہو گئی۔ فرمایا حضرت کی توجہ سے صحابہ والی نماز پڑھو، یہ اس کو کہتے ہیں نماز۔ تو اللہ تعالیٰ سے توجہ حاصل کرنے کے بعد کیسی بنتی نماز؟ ایسی بنتی نماز کی حقیقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا کرنا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ تزکیہ 2 قسم کا ہے، ایک تو کفر سے، شرک سے، باطل عقیدوں سے اپنی زندگی کو پاک کرنا، پہلا کام نبی یہ کرے، اور دوسرا یہ جب ہو جاتا ہے تو پھر دل کو آلائشات یعنی بد اخلاقیوں سے نکال کر اخلاق والی زندگی پر لاتا ہے۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اچھا، بہت اچھی بات سمجھ لو، تو پھر آئندہ کوئی اعتراض کرے گا تو اعتراض کا جواب آپ دے سکتے۔ بہت سے لوگ تصوف کا انکار کرتے ہیں، تصوف ہم نہیں مانتے، تصوف لائے کہاں سے؟ میں نے آپ کو بتا دیا تصوف قرآن سے ثابت۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سلوک کیا ہے تو سمجھے،
ہمارا کوئی سلوک کبھی رہا اور سلوک کے ساتھ تو ہم سمجھے سلوک کیا، یہاں تو بدسلوکی ہے۔ اللہ والوں سے تو دشمنی رکھی ہے، ان پہ تو اعتراض کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں 1000 روپیہ فیس دیتے ہیں، وکیل کے یہاں جاتے ہیں 10 منٹ کی ملاقات کے لیے 10 لاکھ روپیہ سپریم کورٹ کا وکیل دیتا ہے، اس پر الزام اعتراض کچھ بھی نہیں، چپ چاپ سنتے چلے آتے ہیں، 10 لاکھ خالی کر کے آ جاتے ہیں، اور امام فری میں مسئلہ بتا دے پہ اعتراض کر، اس نے یوں بتایا، اس نے یوں بتایا، اسے فری میں بتا پیسے خرچ کر پھر بتائے تو پتا چلے گا تیرے کو، بالکل سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے علماء نے کہا کہ مفت میں کتابیں مت تقسیم کرو، اس کی قدر نہیں ہوتی، جب 2-4 پیسے جیب میں سے جائیں گے تو کھول کے پڑے گا کہ پیسے دیے جاؤ پڑھو اس کو۔ فری میں ملتی ہے، جمعہ کے دن پرچے تو گھر لے جا کے رکھ دیتے، کون پڑھتا ہے اس کو؟ یاد رکھو کہ تصوف اور سلوک اور یہ تمام چیزیں، اس کا نام ہے علم الاخلاق۔ بولو اخلاق کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ حضور اخلاق سکھانے آئے تھے کہ نہیں؟ تو کون سے اخلاق سکھانے آئے تھے؟ یہی تو سب اخلاق ہے کہ آدمی کے اندر سے میں نکل جائے اور اللہ کرنے والا بن جائے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنی ہر بات میں اللہ کی بڑائی اتنی بیان کرو، اللہ 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 اتنا بولو کہ تمہارے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھ جائے۔ آج کی بات اسی پر ختم کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص نصیب فرمائے۔ اخلاص بھی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی نصیب فرمائے۔ چند منٹوں کے لیے حضرت قاری صاحب کا حکم ہے کہ ذکر کیا جائے، صرف ایک ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کا، اور چونکہ 50 پر اذان ہے تو میں بہت جلد کوشش کرتا ہوں کہ 2-4 منٹ میں مراقبہ یعنی اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا ذرا عمل کر لیں، پھر دعا کر لیں انشاءاللہ۔ روشنیاں بند کر دیں۔ اب جو حضرات بیٹھے ہیں وہ بالکل اطمینان سے جب تک دعا نہ ہو جائے وہاں تک نہ لائٹ کھولی جائے اور نہ جو ہے ادھر سے ادھر کوئی ہو۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، سب شامل ہو جائیں، لا الہ الا اللہ، زور سے
اب تھوڑی دیر کے لیے